هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. بعد الحمد والصلاۃ حسب معمول سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ 23 رمضان المبارک کی رات آج ہم سب اللہ رب العزت کے گھر میں موجود ہیں، اور یقینی طور پر اللہ کا یہ ہم پر فضل اور اللہ کا یہ ہم پر کرم ہے. ابھی جن باتوں پر میں گفتگو کروں گا، یاد رکھیے گا سب سے اہمیت کی چیز، سب سے اہمیت کی حامل یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہر بات کا مخاطب ہر انسان اپنے آپ کو سمجھے. ہر بات کا مخاطب، ہر آیت کا مخاطب، ہر حدیث کا مخاطب ہر انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور اس انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو ہر نصیحت آموز یا نصیحت امیز بات کو سننے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات تو میرے لیے نہیں کہی گئی، یہ بات تو فلاں دوست کے لیے ہے. جب بھی کوئی بات سنے تو اس کو اپنا کوئی رشتہ دار یاد آ جائے کہ یہ عادت تو میرے فلاں رشتہ دار کے اندر ہے، یہ عادت تو خاندان کے فلاں بندے کے اندر ہے، میں تو بالکل پاک ہوں، میں تو بالکل صاف ہوں. سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ میں صحیح ہوں، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بھی بات کی ضرورت نہیں، میں پرفیکٹ ہوں. یاد رکھیں ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے. لہذا سب سے پہلے جو بھی بات ہو اس کو سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں کہ ابھی جو یہ بات کی گئی، یہ آیت بیان کی گئی، یہ حدیث بیان کی گئی، کہیں اس کا مصداق میں تو نہیں بنتا، کہیں یہ عادت یا یہ مرض یا یہ بیماری یا یہ خطرناک مہلک مرض کہیں میرے اندر تو نہیں پایا جاتا. سب سے پہلے یہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو مکمل توجہ بیان کی طرف اور اس کے بعد اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ اس پورے کے پورے بیان میں سے کوئی ایک بات میں لازمی جو ہے اس کو لوں گا اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کا ذکر ہو تو اللہ سے دل میں دعا بھی مانگے کہ یا اللہ
اب میں اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں، اے اللہ تو ہے۔ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اندر جو یہ بیماری موجود ہے، میرے اندر سے اس بیماری کو دور فرما دے۔ یاد رکھیں بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دنیا کی بیماری، دنیا کے مرض، جو ہم میں سے مختلف دوست مختلف اوقات میں مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے شوگر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر بڑے بڑے امراض۔ تو مختلف اوقات میں انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دوائیاں لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ تو یہ تو بیماری ہے ظاہری، بخار، نزلہ، کھانسی، الٹی، اینی ون، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس موجود، آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لی، آپ کو اللہ نے صحت دے دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور توجہ طلب بات یہ ہے، غور و فکر والی بات یہ ہے، اگر مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو کوئی روحانی مرض لگ جائے، بتائیں اس کا حل کہاں ہوگا؟ اب روحانی مرض سے آپ آسیب، جنات اس طرف نہ جائیں، میں روحانیت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، روحانی مرض جب انسان کو لگتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ کے دل پر۔ جب آپ کو کوئی جسمانی مرض لگے وہ آپ کے ظاہر کو ختم کر دے گا، لیکن یا وہ آپ کے دل کو بند کر دے گا، کسی کو اٹیک ہو گیا، لیکن ایک یہ دل کا ظاہر ہے، یہ بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا یہ دل ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی ایک روحانیت بھی ہے۔ یہ دل بظاہر آپ کو ایک مخصوص کلر میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت حال میں دل کے دو رنگ ہیں۔ روحانی طور پر یا تو یہ دل صاف ہوگا یا تو گندا ہوگا، یا تو صاف ہوگا یا تو گندا ہوگا۔ ویسے تو آپ جب بھی دل دیکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو خون ملے گا، یہ ظاہر ہے۔ میں نہ ظاہری بیماری کی بات کر رہا ہوں اور نہ میں ظاہری دل کی بات کر رہا ہوں۔ میرا آج کا عنوان، میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہمارے دل کو جو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں اس سے اپنے دل کو پاک کس طرح کرنا ہے، اس سے آپ کو اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ وہ بیماری جو آپ کے جسم کو کمزور نہیں کرتی، وہ بیماری جو آپ کو ظاہری نقصان نہیں دیتی، وہ بیماری آپ کے ایمان پر اٹیک کرتی ہے، وہ بیماری آپ کی عبادات پر اٹیک کرتی ہے، وہ بیماری آپ کے توکل پر اٹیک کرتی ہے، وہ بیماری آپ کا جو اپنے رب سے تعلق ہے، آپ کا اپنے رب سے جو دوستی ہے، آپ کی جو آپ کے رب سے محبت ہے، وہ اس پر اٹیک کرتی ہے۔ ایسی بیماری، اور یہ بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دیتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایسی بیماری جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب انسان رب کا ہی نہ رہا، جب انسان کا تعلق اپنے رب سے ہی ٹوٹ گیا تو بچا کیا؟ یہ تو کچھ نہیں بچا۔ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، لیکن صرف ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ میں اور آپ ایک بات سوچیں کہ اس وقت ہمارا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے، تو شاید ہی
کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ اے بندہ اے مومن، تجھے خوشخبری ہو، تیرا تو اپنے رب سے بہت مضبوط تعلق ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ایک بندہ موجود ہو، ورنہ ہم میں سے ہر شخص کا اپنے رب سے جو تعلق تھا، اپنے رب سے جو ملاقات کا سلسلہ تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ رب سے ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے تو رب سے ملاقات نہیں کی، رب سے کیسے ملا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ملتے بھی ہیں، ہمیں پھر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ہم ملتے بھی ہیں، وہ رب ہمیں اپنے پاس بلاتا بھی ہے، ہمیں پھر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر کوئی شخص شاپنگ پر جائے اور شاپنگ پر جا کر وہ چیزیں خرید کر واپس لے آئے، واپس گھر آئے تو اس کو دوست بتائے کہ تم نے فلاں آفر نہیں دیکھی تھی، ایک فلاں آفر تھی، آج فلاں شاپنگ سینٹر میں فلاں آفر لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے اوہو، میں نے دیکھا نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں چلا کہ میں جہاں گیا ہوا تھا، جو چیز میں نے خریدی اس کے اندر ایک آفر بھی لگی ہوئی تھی، ایک پیکج موجود تھا، میں تو اس پیکج سے محروم ہو گیا۔ گیا وہ بھی گیا ہے، چیز خرید کر بھی لایا ہے، چیز اس کے پاس موجود بھی ہے، لیکن جو آفر وہاں موجود تھی اس آفر کو وہ نہ لے سکا۔ اسی طرح ہم اپنے رب کے پاس آتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ احساس ہوتا ہی نہیں کہ ہم جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں یا اپنے رب سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نماز یہ کیا ہے؟ یہ ملاقات نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کے دو انداز ہیں، یا تو اس نظریے کے ساتھ نماز پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اس نظریے کے ساتھ تم نماز پڑھو کہ تم جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ نہیں تو کم از کم یہ تصور تم لازمی لاؤ کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ملاقات ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ میرا بندہ آ، میرے گھر میں آ کر مجھ سے ملاقات کر جا، میرے گھر میں آ کر مجھ سے ملاقات کر جا۔ جب ملاقات کا لفظ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے ایک الگ تصویر آتی ہے جو ہم عام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن رب سے ملاقات کا انداز یہ ہے کہ جب انسان رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب کی ملاقات کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے، اس پر رحمتوں کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے رب کی ملاقات۔ اس پر رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے دل سے برے خیالات دور ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے دل کے اندر سکون، اطمینان، راحت محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے ملاقات۔ کئی دوست ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، ان کو نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے، ان کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے دوست ہیں، اور کئی مجھ جیسے بھی ہیں کہ نماز پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، جو حال نماز سے پہلے ہوتا ہے وہی حال نماز کے بعد ہوتا ہے، جو کیفیت پہلے تھی وہی کیفیت بعد میں۔ فرق کیا ہے؟ پہلا بندہ آیا، اس نے نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا، توجہ کے ساتھ پڑھا،
اس نے جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مکمل توجہ اس نے نماز کی طرف کی. جب اس نے اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور زبان سے اللہ کا نام لیا، تو مکمل توجہ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں کی کہ اللہ اکبر، ہاں بے شک اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا تو ساتھ ہی ساتھ مکمل توجہ بھی جو ہے اس نے اس کی طرف رکھی، تو اس کو رحمت ملی بھی سے، اس کو سکون ملا، اس کو راحت ملی. اور جو بندہ بس روٹین وائز آیا، روٹین وائز آنے کے ساتھ بس اللہ اکبر کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد چلے گئے، جو پہلے کا حال وہی بعد کا حال. وجہ اس نے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا. اس نے ایک روٹین بنا لی کہ میں نے دن میں 5 مرتبہ آنا ہے اور 5 مرتبہ یہ پریکٹس کرنی ہے بس، باقی کیا، 5 وقت فرض آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نہیں دوست، نماز یہ نہیں ہے، نماز کی حقیقت یہ نہیں ہے. اس نے تو قرآن نے ایک جملہ کہا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے. مطلب یہ، اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم عبادت بھی کر رہے ہو، تم ریاضت بھی کر رہے ہو، اور اس کے باوجود تم برائی سے نہیں رکتے، تم فحاشی سے نہیں رکتے، تم فلمیں دیکھنے سے نہیں رکتے، تم ڈرامے دیکھنے سے نہیں رکتے، تم گانوں سے نہیں رکتے، تم بدنگاہی سے نہیں رکتے، تم شراب سے نہیں رکتے، تو مطلب تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ نماز کا اجر یہ ہے، نماز کا ثمرہ یہ ہے، نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے گا تو برائی سے رک جائے گا، تو برائی سے رک جائے گا. اگر نہیں تو مطلب تیری نماز نہیں ہے، بس تو نے اٹھک بیٹھک کی ہے، اور اٹھک بیٹھک کر کے تو وہاں سے مسجد سے واپس چلا گیا، نماز نہیں پڑھی. یہ تو ان دوستوں کی بات ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے اندر تو اس سے بھی بڑی بیماری موجود ہے، اس سے بھی مہلک مرض ہمارے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے کہ آنا ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جو نمازیں پڑھیں ان کا حال بھی الامان الحفیظ، باقی تو پڑھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. یہ تو رمضان المبارک کی برکات ہے کہ ہم نماز فجر پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ بتائیں کہ ہماری فجر کی نماز کی کیا حالت ہے، ہماری فجر کی نماز کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. لوگ فخر سے بتاتے ہیں امام صاحب الحمدللہ 4 وقت کا نمازی ہوں، 4 وقت کا نمازی ہوں، 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں باجماعت. فخر سے بتا رہے ہوتے. اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، میں 4 تو پڑھ رہا ہوں، فلاں کو نہیں دیکھا وہ تو 1 بھی نہیں پڑھتا، وہ تو 1 بھی نہیں پڑھتا، میں اس سے تو بہتر ہوں نا، کم سے کم 4 تو پڑھ رہا ہوں. بولا انسان تیرے اس جملے نے تیری ساری زندگی کو برباد کر ڈالا. جو تو نے یہ کہا نا کہ فلاں کو تو دیکھے وہ تو پڑھتا ہی نہیں، میں پڑھتا تو ہوں، سب کچھ گیا. ایک تو نماز ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ بھی اس انداز کی کہ الامان الحفیظ، اور اگر وہ ادا کر لی بھی جائے تو اس کے بعد اس پر فخر اتنا کہ پتہ نہیں قیامت میں اس کا اجر ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں معلوم. میرے دوستو، اپنی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا
کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے نماز کے لیے مؤذن اذانیں دیتا رہا، آواز آتی رہی، لیکن ہم نماز کے لیے آئے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک مثال دیکھوں، اگر ہم میں سے کسی شخص کو پرائم منسٹر آف پاکستان دعوت دے، بلائے کہ آپ نے میرے پاس شام 5 بجے آنا ہے، دل سے بتائیے گا ہم کتنے بجے پہنچ جائیں گے؟ صبح سے چین نہیں آئے گا ہمیں، رات ہی اسٹیٹس لگ جائے گا، رات ہی یہ چیز مینشن ہو جائے گی، بھائی مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہے، میری کل پرائم منسٹر سے ملاقات ہے، میں کل ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ اور کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے حضرت پہنچ جائیں گے، وقت سے پہلے حضرت پہنچ جائیں گے، اور جب پہنچ جائیں گے ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد ہزاروں بندوں کو یہ کہیں گے فخر سے میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، سب کو بتائیں گے کہ میں ملاقات کر کے آیا، میں پرائم منسٹر سے مل کر آیا۔ اب اس مثال کے بعد یہ سمجھیں، اللہ تعالی دن میں 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلاتا ہے کہ میرا بندہ آ میری بارگاہ میں عبادت کر۔ دن میں 1 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعوت دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ، 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے کہ میرا بندہ آ اور مجھ سے ملاقات کر جا، میرا بندہ آ اور مجھ سے مل جا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا۔ بندہ نہیں آتا، بندہ نہیں آتا، تو بات وہی ہوئی کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا۔ اگر اپنے ضمیر سے پوچھیں تو آپ کا ضمیر جو آپ کو جواب دے گا تو آپ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہوں، نہ زبان پر وہ بندہ جملہ لانا چاہے گا، کیونکہ ضمیر یہی بات کہے گا۔ اگر ضمیر زندہ ہوگا وہ کہے گا تیرا تو تعلق ہے ہی نہیں، تیرا تو تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ تو وہ بد نصیب ہے کہ تجھے خالق ارض و سما، تجھے کوئی ایک ملک کا بادشاہ نہیں، ایک ملک کا وزیر نہیں، ایک ملک کا صدر نہیں، تجھے اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ دن میں دعوت دی اور تو نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ زبان سے انکار نہیں کیا لیکن عملاً انکار کر دیا، عملاً تو نے انکار کر دیا۔ اللہ نے تجھے بلایا 5 مرتبہ مسجد میں، اللہ نے تجھے 5 مرتبہ بلایا کہ آ میرا بندہ اور نماز ادا کر، تو نہیں آیا، اور تجھے ایک معمولی انسان نے 1 مرتبہ بلایا تو بھاگتے بھاگتے اس کی طرف چلا گیا، تو اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو ہوئی نا سب سے بڑی بیماری، سب سے مہلک مرض ہوا نا۔ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، بیہقی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، کتنی نماز؟ 1، سال کی 1 نہیں، زندگی کی 1، زندگی کی 1۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہماری زندگی کی نمازیں کتنی قضا ہیں۔ اگر حقیقت حال بتاؤں، اگر کسی دوست سے میں یہ عرض کروں کہ اپنی زندگی میں سوچو کہ تمہاری کتنی نمازیں قضا ہیں، بندے کا حساب نہیں ہوتا، بندے کو نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گنتی میں ہوں گی تو اس کو معلوم ہوگا۔
اس کی گنتی میں ہوگی، گنتی کے قابل ہوں گی تو معلوم ہوگا۔ اس کی اگر اپنی زندگی دیکھے گا تو زندگی کے اکثر سال تو اس کی نماز کے بغیر گزرے ہوں گے، اکثر سال تو نماز کے بغیر ہوں گے۔ اب سنیں جملہ، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، فقد بریء من ذمۃ محمد علیہ السلام، حضور نے فرمایا وہ بندہ میرے ذمے سے نکل گیا۔ مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو امتی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ میرے نظر کرم سے نکل جائے گا، وہ میری نظر رحمت سے نکل جائے گا۔ اور آسان کروں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بندہ، میرا امتی، میرا چاہنے والا، اگر اس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن جب وہ آئے گا، شفاعت کے لیے آئے گا تو فقط بریء من ذمۃ محمد علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سزا، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ہمارے وہ پیارے آقا جو ہم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، جنہوں نے ربی حبلی امتی آپ دعا فرمایا کرتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیف سے یہ جملہ فرما رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی سوچیں، اس کا ایک اور پہلو یہ بھی سوچیں، جب حضور کا کوئی امتی ایک نماز چھوڑتا ہوگا میرے محبوب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرا امتی ہو کر جو مجھے تحفہ ملا اس کو چھوڑ رہا ہے، نام لیوا میرا امتی کہتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی کو جو ہے پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اسی کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم سچائی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حقیقت حال کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں میٹھی باتیں چاہیے، ہمیں وہ باتیں چاہیے جس سے ہمیں خوشی ہو، جس سے ہمیں راحت ہو، جس میں نعرے لگیں، ہمیں یہ چاہیے۔ مولوی صاحب یہ باتیں کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، ڈراتے کیوں؟ جب بھی آپ کے پاس جائیں جو بیان سنیں آپ ڈراتے رہتے ہو۔ میرے دوست سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال دوں تو یوں عرض کروں گا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو چاہے اس کو چاہت ہو یا نہ ہو کڑوی دوائی اس کو پینی یا کھانی پڑتی ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ سماعت فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ وهو معید للصلاۃ، ایسا شخص جس نے دنیا میں اپنی نمازیں قضا کی ہوں گی، دنیا میں جس نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، دنیا میں نماز کے وقت سویا رہتا ہوگا، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا نا، من لقی اللہ، جو شخص ملاقات کرے گا اللہ تعالی سے، وہ مضیع للصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والا ہوگا، کیا ہوگا؟ سماعت فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی کسی بھی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں فرمائے گا۔ میرا بندہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیری میں کسی نیکی کو کوئی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ جو دین کا ستون تھا تو نے اسی کو مضبوطی نہیں کیا، تو نے اسی کو چھوڑ دیا۔ آج میں اور آپ ہر چیز کر رہے ہیں، چھوڑ دیا تو کس کو؟ نماز کو۔ ہمیں
ایک مسلمان کو راحت کس میں ملنی چاہیے تھی؟ سکون کس میں ملنا چاہیے تھا؟ مسجد کے اندر۔ ہمیں کس میں ملتا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ بے چینی، سب سے زیادہ بوریت، سب سے زیادہ پریشانی ہمیں نماز میں ہوتی ہے کہ کب یہ ختم ہوگی، کب میں مسجد سے باہر جاؤں گا، کب باہر جاؤں گا، کب فیس بک چلاؤں گا، کب میں دوستوں سے ملاقات کروں گا، کب گیدرنگ کروں گا۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی تجھ سے قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ مت دینا، اس کو قرضہ مت دینا۔ پھر وجہ بھی فرمائی، کہا کیونکہ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ تیرا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کیسے ہو جائے گا؟ بڑا شوق ہے نا، ہم بولتے ہیں مجھ سے فلاں بندے نے بے وفائی کی، فلاں بندہ بڑا بے وفا ہے۔ اے دوست، اپنے اندر تو دیکھ، تجھ سے بڑا بے وفا تو کوئی بھی نہیں۔ وفا کی بات تم کر رہے ہو، وفا کے نام لیوا تم ہو کہ جس نے جو ہے خود وفا ہی نہ کی، خود وعدے کو وفا ہی نہ کیا۔ جو رب سے تو نے وعدہ کیا تھا نماز ادا کرنے کا، کیا کر دیا تو نے؟ کہاں گیا وہ وعدہ؟ کہاں گئے وہ سجدے؟ کہاں گئی تیری وہ باتیں کہ یا اللہ آج معاف فرما دے، کل سے میں نمازیں پڑھوں گا، یا اللہ آئندہ میں اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کرنے کے بعد کچھ لوگ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں ایک بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ اے دوستوں، اگر اس مردے کو اللہ تعالیٰ واپس زندگی دے دے اور اس کو کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تجھے میں واپس دنیا میں بھیجتا ہوں، تو بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا عمل کرے گا؟ لوگوں نے کہا حضور اگر یہ جو مطلب مر گیا، اگر اس کو واپس زندگی مل جائے اور واپس اس کو ٹائم مل جائے تھوڑا سا، تو یہ آ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو بزرگ نے کہا میرے دوستوں، یہ تو واپس نہیں آ سکتا، یہ مر گیا ہے، یہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن تم زندہ ہو، تمہارے پاس ابھی موقع ہے، تمہارے پاس موقع ہے، تم ابھی جو ہے زندہ ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کی طرف آ جاؤ، تم اپنی زندگی خراب مت کرو، تم اپنی زندگی برباد مت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، مر، حکم دو اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ کیا ملے گا؟ ایک تو کچھ بھی نہ ملے تو نماز پھر بھی انسان کو پڑھنی چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے، رب سے ملاقات کون نہیں چاہتا؟ لیکن حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اگر تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو گے، تمہارے گھر والے نماز ادا کریں گے، کیا ملے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكَ بِالرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، اللہ تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تیرا تصور بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ کس پر؟ اگر تم نے نماز پڑھی اور تیرے گھر والوں نے نماز پڑھی۔ گھر والوں کی بات تو بعد میں کریں، بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو تو دیکھیں۔ ہم خود تیار نہیں، ہم خود آنے کے لیے تیار نہیں، ہم خود اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں، ہم سے بڑا بد نصیب انسان اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا کون ہوگا، ایسا کون شخص ہے کہ خالق ارض و سما اس کو بلائے اور وہ نہ آئے؟ لیکن ہم اپنے عمل سے یہ کر کے دکھا رہے ہیں، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندے سے بہت جلدی جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔
لیکن یاد رکھو اور یاد رکھو، اگر تو نے نماز چھوڑی اور نماز چھوڑنے کے بعد رب تجھ سے ناراض ہو گیا اور رب کو راضی کرنے سے پہلے تجھے موت آ گئی، تو بتا تو کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ سب سے بڑی بیماری یہ ہے، سب سے بڑی ہمارے دماغ کے اندر جو اس وقت جو وائرس بیٹھ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، میں اپنے رب کو ناراض کر چکا ہوں۔ یہ ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے، ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہاں زبان سے ہے، زبان سے ہم سارے حاجی ہیں، زبان سے ہم سے بڑا عابد کوئی نہیں، ہم سے بڑا قاری کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ اگر عمل کی بات کرو تو ہم سے بڑا بدکار کوئی نہیں، اگر عمل کی بات کی جائے۔ زبان ہماری سب سے پیاری ہے، زبان ہماری بڑی مبارک ہے، لیکن ویسے ہمارا حال یہ ہے۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ بات فرمائی، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھتا ہے، کیا ملتا ہے؟ کانت لہ نوراً، اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اس شخص کو جو ہے روشنی عطا فرماتا ہے، اس کو جو ہے روشنی عطا فرماتا ہے۔ وَنَجَاتًا یوم القیامہ، اور وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اس نماز کے ذریعے، اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اب ہماری بات ہو رہی ہے، پہلی والی بات ہماری نہیں تھی، ہم میں سے کون ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے؟ اب کہا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نماز کا خیال نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ اس کے لیے کوئی روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی نجات ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم الحقنا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ قیامت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ یہ اکثر دعا کی جاتی ہے، لیکن اب سنیے گا، جو شخص بے نمازی ہوگا، نماز کو چھوڑنے والا ہوگا، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ؟ کہا نہیں، کس کے ساتھ؟ بل فرعون کے ساتھ۔ قیامت میں جس جگہ فرعون موجود ہوگا وہیں پر بے نمازی کو جگہ ملے گی۔ قیامت میں جس جگہ جو ہے قارون موجود ہوگا وہیں پر بے نمازی کو جگہ ملے گی۔ قیامت میں جس جگہ حامان ہوگا وہیں پر بے نمازی کو جگہ ملے گی۔ اور ابی بن خلف، منافقین کا سردار، قیامت کے دن جس ٹھکانے پر وہ ہوگا اس بے نمازی کو بھی وہیں پر رکھا جائے گا۔ اور یہ چاروں کے چاروں بندے جہنمی ہیں، چاروں کے چاروں بندے جہنمی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، میں عربی کے الفاظ واپس پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، ان چاروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ان چار کا ذکر کیوں کیا؟ کہا کہ اگر وہ شخص مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا،
اللہ نے اس کو دولت اتنی دے دی تھی، اس کا پیسہ اتنا آ گیا تھا، پیسے کا گھمنڈ اتنا آ گیا تھا کہ پیسہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، نماز کا وقت نہیں نکلتا تھا، نماز کے لیے نہیں آ سکتا تھا، کاروبار کاروبار کاروبار، پیسہ اور فقط پیسہ۔ تو کیونکہ سب سے بڑی زیادہ دولت قارون کے پاس تھی، تو قیامت کے دن کہا جہاں پر قیامت میں قارون کا ٹھکانہ ہوگا وہیں پر اس کا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ اور کہا اگر یہ حکومت یا سلطنت میں تھا، یہ اگر حکومت کے اندر تھا، سلطنت میں تھا، اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، نماز میں نہیں آ سکتا تھا، تو کیونکہ بادشاہت فرعون کے پاس تھی، لہذا جو انجام فرعون کا ہوگا وہی انجام جو ہے اس بے نمازی کا ہوگا۔ تیسرا سماعت فرمائیں، کہا کہ اگر وہ کوئی وزارت میں موجود تھا، یعنی بادشاہ نہیں تھا لیکن آسان لفظوں میں کہوں تو کوئی سرکاری جاب تھی، وزارت کے اندر موجود تھا، اور اس وجہ سے وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا تھا، تو کیونکہ یہ پیشہ حامان کا تھا لہذا قیامت میں اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور کہا اگر وہ کاروباری تھا، تاجر تھا، اور اس کا کاروبار اس کو نماز کی طرف نہیں آنے دیتا تھا، اس کی دکان اس کو نہیں آنے دیتی تھی، اس کا حساب و کتاب اس کو جو ہے اس کی طرف نہیں آنے دیتا تھا، تو قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر حشر ہو تو وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اب میں اور آپ سوچیں، اس وقت رات کا آخری حصہ چل رہا ہے، ممکن لیلۃ القدر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس آن اس لمحے آپ یہ سوچیں کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس وعید میں شامل نہ ہو، اور آسان کروں، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ ہم میں سے کون ہے؟ تو دل پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہر شخص بے نمازی، ہر شخص نماز کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آسان کروں، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار کو چھوڑ دیا ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنے سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے۔ عملی طور پر کیا بنے گا؟ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فاتت صلاۃ، جس شخص کی ایک نماز قضا ہو جائے، ایک نماز کسی کی قضا ہو جائے، کأنما بطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا سارا ساز و سامان جو ہے ہلاک ہو گیا، اس کا سارا اولاد بھی ہلاک ہو گئی ہے۔ مطلب جتنا نقصان انسان کو اولاد کے جانے پر ہوتا ہے یا کاروبار میں نقصان پر ہوتا ہے، کہ اس سے زیادہ نقصان انسان کو ایک نماز چھوڑنے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو نہیں ہوتا، ہمیں کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم اگر کاروبار کھولے رہے نماز نہیں پڑھے، مولوی صاحب ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کاروبار تو چل ہی رہا ہے، پیسوں کی فراوانی ہے۔ اللہ کا بندہ، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اپنی بارگاہ میں آنے سے محروم کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی ہے؟ سب سے بڑی محرومی تو یہی ہے تیری کہ رب نے تجھے سجدے کی توفیق ہی نہیں دی، وہ سجدہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وسجد واقترب، وہ سجدہ کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی حالت نہیں ہے، اور کوئی حالت نہیں۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، سجدہ ایک ایسی کنڈیشن ہے، سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ اللہ نے تجھے اسی سے محروم کر دیا، اس سے بڑی محرومی تیرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور تو کہتا ہے تو کامیاب ہے، تو کہتا ہے تو کامیاب ہے، تو بھولا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو کامیاب نہیں ہے، یہ تیری کامیابی نہیں ہے۔
سماعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات، جب سفر معراج ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ مضطجع، لیٹا ہوا ہے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ، اور اس کے سر کے اوپر، یعنی اس کے سر کی طرف ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندے کے پاس ایک پتھر موجود ہے، اور وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِصَخْرَةِ رَأْسِهِ، اور وہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ فَيَسْلَبُ رَأْسَهُ، کہ اس کا سارا سر جو ہے وہ مکمل پھٹ جاتا ہے. اتنا زور سے پتھر مارتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی پتھر اتنا زور سے مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے، سر مکمل جو ہے پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پتھر دور گرتا ہے. وہ بندہ واپس جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے. فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِيحَ رَأْسَهُ، جب تک وہ نہیں آتا، جتنی دیر میں وہ لوٹتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر واپس صحیح ہو جاتا ہے، واپس صحیح ہو جاتا ہے. پھر ثم يعود علیہ، وہ بندہ پتھر لے کر واپس آتا ہے. فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، تو اس نے جو پہلی مرتبہ کیا تھا وہ واپس کرنے لگ جاتا ہے. یعنی زور سے پتھر مارتا ہے، اور پتھر مارنے کے بعد وہ پتھر دور گرتا ہے، جب تک وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے یہاں سے سر واپس صحیح ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ تکرار کے ساتھ چلتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ اس پر پتھر کیوں مارا جا رہا ہے؟ اور یہ عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ سماعت کریں. جواب ملتا ہے فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، کہا یہ وہ شخص ہے، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے قرآن کا علم سیکھا اور عمل نہیں کیا. قرآن کا علم سیکھا اور عمل نہیں کیا. اور کہا یہ آپ کا وہ امتی ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا یہ سو جاتا تھا. فرض نماز کے وقت یہ بندہ سویا ہوا تھا، یہ نیند میں ہوتا تھا، اور نیند میں ہونے کی وجہ سے نماز جو ہے چلی جاتی تھی، نماز اس کی قضا ہو جاتی تھی. تو جو شخص دنیا میں سوتا رہتا ہے، نماز کے وقت نماز ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا. قیامت کے دن یہ حشر ہوگا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں مبارک سے خود جو ہے یہ چیز ملاحظہ فرمائی اور پھر بیان فرمائی. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، نماز کے وقت سویا ہوا ہوتا ہے. مولوی صاحب آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، مولوی صاحب کیا کریں؟ رات دیر سے سوتے ہیں، پوری رات جو ہے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نیند آ جاتی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے. نہ کھلے، یہ بھی پھر یاد رکھنا، پھر اس کو نہ مت بھولنا. یہ کوئی میں نے تمہارے سامنے کہانیاں پیش نہیں کی ہیں، یہ حدیث تمہارے سامنے پیش کی ہے. نہیں کھلتی نا آنکھ، نہ کھلے، سونا ہے نا، سوتے رہو، لیکن پھر یہ انجام یاد رکھو. وہاں کوئی سفارش تمہاری نہیں چلنی، وہاں تمہارے سامنے نہ تمہارا کوئی وزیر آنا ہے، نہ کوئی پولیس والا آئے گا، نہ کوئی عدالت کا کوئی بندہ آئے گا. وہاں رب کی عدالت ہوگی، وہاں انصاف ہوگا. اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا حضور نے کیا فرمایا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فقط بری من ذمت محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے سے بری ہے. یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شخص کا اعلان کر دیا کہ اے میرا امتی، اگر تو نمازی نہیں تو میرا نہیں ہے. نمازی ہے تو میرا ہے، نمازی نہیں تو میرا بھی نہیں. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا. تو بتائیں کیا ہوگا؟ جس طرح ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس آئی، کہا حضور میرے بچے رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر میں اٹھاتی ہوں میرے بچے نہیں اٹھتے، اور مجھے ان کا خیال آتا ہے کہ میٹھی نیند ہے، بیچارے سوئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو سونے دوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان بزرگ نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا بچہ سویا ہوا ہو اور اس کے قرب و جوار میں آگ لگ جائے تم کیا کرو گے؟
بولا حضور میں جاؤں گی اور بچے کو اٹھاؤں گی. کہا تمہیں اپنے بچے کی نیند کا خیال نہیں آئے گا؟ بولا مجھے نیند کا کیا، مجھے تو اپنے بچے کی جان عزیز ہے. میں تو اپنے بچے کی جان کو دیکھوں گی کہ اگر وہ سویا رہا اور میں نے اس کی نیند کا خیال رکھا تو میرے بچے کی تو جان چلی جائے گی، میرا بچہ تو آگ میں جل جائے گا. تو کہا اے اللہ کی بندی، یہی تو فرق ہے ہماری سوچ میں. آج دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اپنے بچے کی نیند کو جو ہے ختم کر دے گی. تیری اس وقت ممتا جو ہے اس ٹائم جو ہے یہ خیال نہیں کرے گی کہ بچہ ابھی سویا ہے، تو اٹھائے گی. کیوں؟ کیونکہ آگ میں جل سکتا ہے. کہا یہ تو دنیا کی آگ ہے. تیرا بچہ سو رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، وہ اپنے اوپر جو ہے جہنم کی آگ کو لازم کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازم کر رہا ہوتا ہے. لہذا جو ہے تجھے جو ہے دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو دیکھنا چاہیے. مجھے آپ کو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنی مرتبہ کتنے لوگوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازم کر دیا. میرے دوستوں، اب بھی وقت ہے، بہت کچھ میں آپ کو بیان کر سکتا تھا، وقت کا اختتام ہوا، بات یہیں میں ختم کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا، میرے دوستوں خیال کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دل کی راحت ہے. اور یہ یقین مانیں، آپ نماز پڑھیں، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی. لوگ رات کو ٹینشن کی گولیاں کھاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تاکہ جو ہے ان کو نیند آ جائے. میں ان کو کہتا ہوں فقط 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، سو تمہیں نیند آ جائے گی. اتنی فکر ہوتی ہے تمہیں اپنی نیند کے بارے میں. لیکن یاد رکھو آگے کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز کو ادا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پیار کیا ہے، اس نماز کو اپنے سینے سے لگایا ہے. ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی ہے، اپنے صحابہ کو باقاعدہ بولا ہے نماز کے بارے میں. لیکن ہمارا یہ حال نہیں ہے. حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ آج میری ایک نماز جو ہے با جماعت رہ گئی، قضا نہیں، با جماعت. آپ فرماتے ہیں میری ایک نماز با جماعت رہ گئی، ابو اسحاق کے علاوہ کسی نے مجھ سے تعزیت ہی نہیں کی، مجھ سے افسوس ہی نہیں کیا کہ اے حاتم ہمیں بڑا افسوس ہوا تیری نماز با جماعت نکل گئی. آپ فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا مر جاتا تو ہزاروں لوگ مجھ سے جو ہے تعزیت کرنے کے لیے آتے، اور میں نماز نہیں پڑھ سکا، میری نماز با جماعت نکل گئی اور لوگ میرے پاس آئے نہیں تعزیت کے لیے. ہمارے بزرگوں کی یہ سوچ تھی کہ جماعت، قضا کی بات نہیں، جماعت نکل گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھ سے تعزیت بھی کی اور کسی نے کی نہیں، حالانکہ سب کو تعزیت کرنی چاہیے تھی، کہ بہت افسوس ہوا کہ حاتم تیری جو ہے جماعت نکل گئی. آپ بتائیں ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں یقین مانے جو عادت انسان ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور جو عادت اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی عروج پر ہوتی ہے. تو میرے دوستوں نماز کی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کریں گے. تھوڑا بلند آواز سے، دل سے آپ بلند آواز سے کہیں کہ انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے. یقینی طور پر یہ آپ کا اور میرا یہ عزم کرنا، مجھے یقینی طور پر یہ یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ آج میرے امتیوں نے آج مدینہ مسجد میں بیٹھ کر یہ عزم کیا ہے کہ آج کے بعد وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنائیں گے، آج کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کا حامی و ناصر.